जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान, सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253379। इट्स अ कॉलिंग नंबर। और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टैप करेंगे, स्पेस देंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। तो जी नाज़रीन और सामीन, आपको मालूम है हमारी जो इस वीक की जो थोड़ी सी टाइमिंग है वो चेंज हो चुकी है और होप सो कि आप हमारे प्रोग्राम जो है वो पसंद भी करेंगे। और मैं बताती चलूँ, जिंदगी में सबके बहुत से दोस्त होते हैं और दोस्त जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, एक बेहतरीन दोस्त। लेकिन मैं ये कहूंगी कि दोस्त जो हैं आप उनको अपने जो दोस्तों का इंतखाब है ना, आपको बड़े सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त ही होते हैं जो कि आप का साथ देते हैं जब आप खुशी में भी हों और जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आए वो तब भी आपका साथ दें। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपको दोस्तों की पहचान होनी चाहिए जो कि आपका जो साथ है वो और आसान भी बना सकते हैं और आपकी जिंदगी को बेहतरीन और खुशगवार भी बना सकते हैं एक बेहतरीन दोस्त। आज का जो हमारा मौजू है वो भी इसी के गिर्द घूमता है कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो जी नाज़रीन और सामीन, जिंदगी में हम लोग बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोगों से हम बातचीत करते हैं, बहुत से लोगों के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं और हमें इस चीज का इल्म नहीं होता कि हमारा कौन दोस्त है। हमें इस चीज का खुद भी बाज़-औक़ात इल्म नहीं होता। और जिस तरह कहते हैं ना कि हम हर एक से हाथ मिलाते हैं, तो क्या वो हमारे दोस्त होते हैं? दर हकीकत वो हमारे दोस्त नहीं होते। उनके साथ हमारा जो टाइम पीरियड है वो अच्छा गुजर सकता है। अब आप देखें कि हम जब छोटे होते हैं स्कूल लेवल पर हमारे डिफरेंट दोस्त होते हैं, जब हम कॉलेज में जाते हैं हमारे डिफरेंट दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे डिफरेंट दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब जॉब करने लगते हैं तो इसी तरह वर्क प्लेस पर हमारे डिफरेंट दोस्त बन जाते हैं। तो अब बताएं कि अब सब दोस्त तो नहीं हो सकते। दोस्त हमेशा बहुत कम लोग होते हैं जो कि हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा एहसास करते हैं। लेकिन मुश्किल ये होता है कि हमें खुद पता नहीं होता कि हमारा जो दोस्त है इस और आजकल के इस दौर में कि हमारे साथ कौन सही है, हमारे साथ कौन जो है वो वफा कर रहा है। तो ये बड़ी इस चीज की जरूरत है। और जब हमारे पर मुश्किल वक्त आता है तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो जिनको हम दोस्त कह रहे होते हैं वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं मुसीबत के वक्त। तो इस तरह के दोस्तों से और आप परहेज करें और ऐसे लोगों पे अपना टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि अपना वक्त उन्हीं को दें जो कि आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हुए होते हैं।
सच्चे दोस्त का उसी वक्त पता चलता है जब हम कोई मुश्किल में होते हैं, जब हम पर कोई बुरा वक्त आता है, तो तभी पता चलता है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो अपने हैं, वो कौन है। फिर जो हम लोगों ने इतनी कोई टीम बनाई हुई होती है दोस्तों की, तो उसमें से जो बच जाते हैं, जो कि हमेशा जो हमारे साथ होते हैं, हमारी खुशियों में, हमारे गमों में, तो वही आपके सच्चे दोस्त होंगे। और बाकी ऐसे लोगों से परहेज करें, क्योंकि समटाइम ये होता है कि आप बहुत से लोगों के साथ बातचीत करते हैं और बहुत से लोगों के साथ अपना जब टाइम स्पेंड करते हैं, आप सोचते हैं कि हम तो बड़े खुश हैं इसके साथ, और ये इसी खुशी खुशी में हम क्या करते हैं कि अपने जो राज हैं, वो अपने जो आपके जिनको दोस्त कहते हैं, आप समटाइम उनको अपने राज दे देते हैं और कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए हमसे। समटाइम हम घर की बातें भी कर जाते हैं। तो ये जो होता है ना कि, और इससे क्या होता है कि हमारा वीक पॉइंट है वो किसी दूसरे को पता चल जाता है, फिर वो हमें वीक पॉइंट से ही पकड़ कर हम पे वार करते हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज करें और काइंडली कहते हैं ना कि अपने राज जो हैं वो किसी को मत बताएं, क्योंकि अगर आप अपने राज को अपने पास सेव नहीं रख सकते तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं कि कोई आपके राज जो है वो महफूज रखेगा। और लोग जो है ना बड़ी कोशिश करते रहते हैं कि हमें इसकी ये बात पता चल जाए, इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हुआ था इसके साथ। बड़ा उनको क्यूरियोसिटी में कहती हूँ, उनको बड़ा तजस्सुस होता है कि हमें इसकी जो जिंदगी उसके बारे में पता चल जाए। और ना सिर्फ उनकी जिंदगियों में, बल्कि जो उनके इर्द गिर्द के दोस्त होते हैं वो भी लोगों की, मैं कहती हूँ कि ये साइकी होती है कि वो बस ये हर चीज को कोशिश करते रहते हैं। तो खुदारा जो है अपनी बातें जो है महफूज रखें और लोगों से अपनी बातें बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि जब आप उनसे खुशियां समटाइम जब शेयर कर रहे होते हैं कि अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं, तो अगला बंदा इस चीज को बिल्कुल भी बेयर नहीं करता और वो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो आपसे हसद करता रहता है और जलन का शिकार होता है और कोशिश करता रहता है कि उसको जो है वो कहीं ना कहीं पर उसका मुकाबला भी करे और चाहते हैं कि जो उनकी जिंदगी में खुशियां आए वो रुक जाए। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से परहेज करें। कहा जाता है कि असल दोस्त की पहचान जो है वो मुसीबत में होती है, मुश्किल में होती है। और मैं ये भी कहूंगी कि आप जो है वो अपने दोस्तों को इतना भी परखें मत, क्योंकि हम सम टाइम ये होता है कि हमारे दिलों में ये बात आ गई। खैर, अब कोई भी जो लोग हैं वो बड़े मैं कहूंगी कि उनको ये चीज पता है कि कोई भी दोस्त नहीं होता, वो बड़े प्रैक्टिकल तरीके से अपने आप को लेकर चलते हैं। वो बहुत कम जो है वो आजकल के लोग दोस्त बनाते हैं, वो सिर्फ उतना ही उन लोगों से मिलते हैं, उतनी ही बातचीत करते हैं जितना कि उनको करनी चाहिए। लेकिन सम टाइम ये होता है ना कि हम इसी उलझन के दौरान जो है वो हम अपनी उन दोस्तों को भी खो देते हैं कि जो हमारे वाकई ही अपने होते हैं, जो हमारे सच्चे दिल से जो हमें चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और हमारी हर चीज के ऊपर जिनकी नजर होती है। और हम तजर्बात अपने करते करते हम ऐसे लोगों को भी खो देते हैं जो कि हमारे लिए बड़े कीमती होते। तो ऐसा जो है ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और दोस्त जो है मैं कहना चाहूंगी कि दोस्त आप जरूर बनाएं। दोस्तों की बड़ी अहमियत होती है जिंदगी में, दोस्त आप जरूर बनाएं, लेकिन मैं यही कहूंगी बार बार कि इतनी भी दोस्ती मत करें कि वो फिर भारी पड़ जाए। अगर मैं आपको अच्छे दोस्तों की खूबियां बताती चलूं कि एक अच्छा दोस्त क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपका मुखलिस दोस्त वही होता है जो कि आपको हर गलत चीज से भी रोक रहा होता है। और सम टाइम में अगर अपनी बात करूं, अगर कोई मुझे किसी चीज से रोके तो मैं और हम सब इंसान चाहते हैं कि ये सोचते हैं कि ये क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, इसको मेरी हर चीज से ही मसला हो रहा होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको वही लोग रोकते हैं किसी
غلط کام سے، کسی غلط چیز سے، جو کہ آپ کے مخلص ہوتے ہیں، جو کہ آپ جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو، وہ آپ کو ہمیشہ برائی والے کاموں سے روکیں گے اور ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا سیدھی راہ دکھائیں گے کہ یہ اچھا پوائنٹ ہے. لیکن آج کل کے لوگ جو ہیں، وہی بات میں کہوں گی کہ آج کل کے لوگوں میں برداشت بالکل نہیں ہے، وہ اس چیز کو بیئر ہی نہیں کرتے. وہ اپنے دوستوں سے بھی الجھ پڑتے ہیں کہ تم کیوں ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو، کیوں میری باتیں، کیوں مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہو. تو لوگ ایسے دوستوں کو آپ کبھی بھی کھونے مت دیں، اور جو آپ کے قریب ترین دوست ہیں وہی آپ کے، جو میں کہوں گی وہی آپ کے سچے دوست ہیں، اور ایسے لوگوں میں آپ رہیں، ایسے لوگوں میں اپنا ٹائم سپینڈ کریں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ جن کو آپ فرینڈز کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی کامیابیوں سے جلتے ہیں، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کامیابیاں، اس کی کیوں واہ واہ سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں، یہ تم نے کر لیا، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ تو میں بھی کر سکتا تھا. اس طرح کی باتیں جو ہے سوسائٹی کے اندر، کیونکہ ہم لوگ اسی طرح کے ٹاپکس لے کر آتے ہیں جو کہ معاشرے میں آج کل ہو رہے ہیں، جو تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی ایک آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے. اور جو ہم لوگ جو آج کل کے واقعات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس دوست نے کسی اپنی دوست کا گھر برباد کر دیا، اس دوست نے کسی دوست کو غلط مشورہ دے دیا، تو ایسے دوستوں سے آپ خدا را دور رہیں. اور دوست ہمیشہ آپ کو غلط مشورہ کبھی بھی نہیں دے گا، ہمیشہ آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہو اور جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو. بہترین دوست کی ایک یہ خوبی ہوتی ہے کہ ہم سم ٹائم مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ ہو جس کے ساتھ ہم اپنی سارے جو دکھ ہیں وہ شیئر کر لیں. ہمارے جو دکھوں کو بانٹتا ہے وہی ہمارا بہترین دوست ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہوئی تھی، آج میرے ساتھ یہ ہوا، تو اگلے لوگ بھی جو ہے نا وہ مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہی مسئلے ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا. اور آپ جن کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور سم ٹائم آپ کی باتیں شیئر کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ دوری اختیار کریں. اور جو لگتا ہے کہ آپ کا جو لوگ مذاق نہیں اڑاتے اور جو آپ کی باتوں کو اپنے دلوں میں ہی رکھتے ہیں، آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں اور اپنی زندگی میں ان لوگوں کا انتخاب کریں جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر خامی دیکھتے ہیں تو سب کے سامنے اس خامی کا ذکر کرتے ہیں کہ تم میں یہ خامی ہے. تو یہ دوستوں کی پہچان ہے، کیونکہ اگر آپ میں کوئی خامی دیکھتا ہے وہ سب کے سامنے اس خامی کو نہیں بیان کرے گا، بلکہ الگ سے جا کے اس کو اپنی جگہ سمجھائے گا کہ تم اس ٹائم پر غلط ہے، تم نے غلط بات کی ہے. تو یہی ایک اچھے اور مخلص دوست کی پہچان ہے. تو خدا را اپنے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں جو کہ ہماری زندگی میں بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی ہیکٹک لائف چل رہی ہوتی ہے ہم سب کی، اور اس مشکل ترین دور میں اگر آپ کا کوئی مخلص دوست آپ کے ساتھ ہے تو وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. ایک مخلص دوست جو ہے وہ آپ کی حقیقی معنوں میں کہوں گی کہ وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو چیز غلط ہے اس کو غلط بتاتا ہے، اور جو لوگ دلوں میں نفرتیں رکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ غلط چیز کو بھی بڑا اچھا پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے آپ کے لیے، لیکن حقیقی دوست جو ہوگا، جو آپ کو دل سے چاہتا ہوگا کہ اس کا بھلا ہو اور اس کو کامیابیاں ملیں، وہ ہمیشہ دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں بتائے گا کہ اس جو
تمہارے اندر خوبی ہے اور جو غلط راستہ ہے اس سے تمہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور جو تم نے یہ راہ اختیار کیا اس سے تمہیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو یہی بات میں دوبارہ کہوں گی کہ خدا را اپنے لیے، کیونکہ دوست جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، صرف ایک ٹائم کے لیے نہیں کہ آپ نے 1 گھنٹے کی دوستی ہے، 2 سال کی دوستی، 3 سال کی دوستی، ایسا نہیں ہوتا. دوست آپ کی ساری زندگی کے لیے ہوتے ہیں. تو اپنے دوستوں کا انتخاب جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر سکے. جو آپ کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں نا، وہ بڑے آج کل کے جو بیسٹ فرینڈز ہیں، میں یہ کہوں گی کہ بڑے وہ جیلس ٹائپ ہوتے ہیں. ان کو کبھی یہ برداشت ہو ہی نہیں رہا ہوتا کہ اس کی کوئی اور دوست بھی ہو سکتی ہے. اگر میں اپنی اگزامپل دوں، میری بھی فرینڈز ہیں بہت کم. میری خیر دوستی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے، بچہ بھی ہے تو میرا دوست ہے، میری کزنز بھی میری دوست ہیں، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ میرے دوست ہیں. اور مجھے ان کا پتہ ہے کہ کون میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، اور سب کو مجھے پتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ خود دھوکا کھانا پسند کرتے ہیں، اور ہمیں جب تک خود ٹھوکر نہیں لگتی ہم تب تک نہیں سمجھتے. لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو میری اگر کوئی دوست کسی دوسری دوست کے ساتھ بات کرے تو میں فوری طور پر جیلس ہو جاتی ہوں، اور ہو سکے کہ سب میں یہ عادت ہوگی کہ ہم بڑا یہ ہوتے ہیں کہ میری اگر دوست ہے تو میرے ساتھ رہے، یہ کسی دوسرے کے ساتھ کیوں ہے. تو دیکھیں کہ آپ کیوں کسی دوسرے کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی جگہ پہ کبھی بھی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، آپ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لیں، آپ کی جگہ کو کبھی بھی کوئی فل اپ نہیں کر سکتا. جو آپ کی جگہ ہے وہ ہمیشہ آپ کی ہی رہتی ہے، اور جو دوسروں کی جگہ ہے وہ بھی کوئی بھی نہیں لے سکتا. اور دوست جو ہیں وہ بڑے اس طرح کے وہ جیلس ہوتے ہیں، اور اس چیزوں سے جو کافی لڑائیاں ہوتی ہیں، کافی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اسی تلخی کی وجہ سے کہ یہ میرا دوست ہے، اور اگلا والا بھی کہتا ہے یہ کیا اس ہر وقت کا یہ کہتا رہتا ہے کہ اس سے بات نہیں کرنی. ظاہر سی بات ہے اس کی بھی زندگی ہے. آپ اس چیز سے جب آپ اس کو پریشرائز کریں گے، وہ جو ہے نا آپس میں دوستیاں جو ہیں اس میں درار آنی شروع ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس کو احساس مت دلائیں، کیونکہ احساس جب آپ دلائیں گے تو اس احساس کا کیا فائدہ جو آپ کو زبردستی کسی سے، اور اس پیار کا کیا فائدہ جو آپ کو زبردستی مانگ کر لینا پڑے. ایسی ٹینشن سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اکیلے رہیں. کہتے ہیں نا کہ مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب بہتر. تو آپ اسی دوزخ میں رہ لیں، لیکن مانگ کے جنت جو ہے وہ کبھی بھی مت لیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ اچھے دوست ہیں، لیکن آپ کا جب کوئی دوسرا فرینڈ آپ کی برائی کر رہا ہوتا ہے تو آپ بڑا دوسرے دوست کو بتاتے ہیں یہ تو تمہاری برائی کر رہا تھا، اور فوری طور پر دوسرا دوست پوچھتا ہے کہ تم تو ادھر ہی تھے نا، تم تو میرے مخلص دوست تھے، کہ تم نے ان کو جواب نہیں دیا جو میری برائی کر رہے تھے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میرا دوست ہے تو ظاہر سی بات ہے تو اس کو سٹینڈ لینا چاہیے نا. تو وہ بڑے دوست بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے مخلص دوست ہیں. تو مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا حقیقی معنوں میں دوست ہے. جی صاحب میں آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ریڈ کرتی چلوں. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں السلام علیکم آرجے کائنات آپ اینڈ آل سویٹ لسنرز. FM 89.4 شو از امیزنگ. محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی. تھینک یو سو مچ محمد صدیق ڈار. محمد صدیق ڈار پر لکھتے ہیں اسپیشل سلام آرجے ماریا آپی، آرجے طاہرہ آپی، آرجے ساجدہ. تھینک یو سو مچ. ہوپ سو کہ ان کو جو سلام ہے وہ آپ کا پہنچ گیا ہوگا.
मोहम्मद सदीक डार लिखते हैं, दोस्त वही है कि जब देखो तो आईना लगे और जब साथ चले तो साया लगे, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मोहम्मद सदीक डार लिखते हैं, सच्चा दोस्त वही है जिसके साथ रहने से खुशी जो है वो दुगनी हो जाए। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन फिर ये भी तो देखे ना कि आपने बहुत ज्यादा दोस्त बनाए होते हैं और एक्चुअली हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि किस दोस्त की वजह से हमें खुशी मिल रही है। मोहम्मद सदीक डार फिर लिखते हैं कि थोड़ी देर की दोस्ती में हमेशा खुलूस मिलता है, इंसान का असली रूप कुछ अरसे के बाद सामने आ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आसिफ हनीफ लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम वाचिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम मुजफ्फराबाद। थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिफ हनीफ डार। चौधरी फरहान लिखते हैं, वालेकुम सलाम, ठीक है। चौधरी फरहान पसवाल, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। आदिल शहजाद लिखते हैं कि इस दुनिया में मुखलिस दोस्त मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मुखलिस दोस्त मिल जाए तो उसको कभी भी मत खोएं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की सर आदिल आपने कि हम बड़ा, एक तो हम लोगों को अब यकीन नहीं रहा ना, हमारे ट्रस्ट इतने हमारे दोस्तों ने तोड़े होते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि ये भी वैसा ही होगा पहले वाले की तरह। तो मेरी ये दोस्त होगी जिस तरह पहले मुझे डिच करके चली गई थी, जिसने मुझे धोखा दिया था, तो हम बड़ा यकीन नहीं कर रहे होते ना। एक तो हमारा ट्रस्ट जो है वो इतने लोग तोड़ते हैं, तो हम बड़े लोगों को हम चुन चुन के दोस्त बनाते हैं, इसको भी बना ले, इसको भी बना ले, शायद ये, और ये शायद जो है ना वो आपकी जिंदगी जो है वो फुली बर्बाद कर देते हैं। खुदा ना ऐसे लोगों से परहेज करें। दोस्त बड़े कीमती होते हैं। दोस्त मैं ये कहूंगी कि दोस्त ऐसे बनाने नहीं पड़ते। दोस्त जो है वो आपकी जिंदगी में खुद ब खुद ही बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब हमारे साथ कोई कितना क्लोज हो गया। ये एक बेहतरीन मौजू भी मेरे लिए था, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने दोस्तों के बारे में बातें करना। मेरी एक फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है, बल्कि मैं इसको लेकर भी आई थी अपने सेट पर, और मेरी बहुत बेहतरीन दोस्तें हैं जो कि हमेशा मेरा साथ देती हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोग मेरे साथ अटैच रहे हैं, हमेशा ही उन लोगों ने मेरा साथ दिया, और जैसा उन्होंने साथ दिया वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन लोगों का साथ दूँ। बहुत मेरी अच्छी दोस्तें हैं जो कि अभी मुझसे दूर भी जा रही हैं, खैर, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वो चली भी गई तो वो हमेशा मेरे साथ ही होंगी, इंशाल्लाह। अभी बात कर रहे हैं हम दोस्तों की पहचान तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से हमारे दोस्त हैं। अब बात आती है कि कौन से हमारे दोस्त नहीं हैं। कौन हमारा जो है वो दोस्त नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा। तो जिंदगी में बहुत से लोग हमें मिलते हैं और हर शख्स जो है वो हमारा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए करीब आते हैं कि उनका टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाए, और हम भी चाहते हैं कि हमारा टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाए। और फिर जब वो दूर हो जाते हैं तो हम उनको मैसेज तक नहीं करते, हम उनका इवन के हाल भी नहीं पूछते। वो बस वही होता है ना कि एक वर्क प्लेस पर है, हम अच्छी हेलो हाय रखेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वो दोस्त बिल्कुल गायब। अगर उनको कोई मैसेज भी करो तो वो मैसेज सीन करके जवाब नहीं देंगे। तो यही जो है पहचान है उनकी कि ये वक्ती सहारे थे जिनसे आपको परहेज करना होगी। और ऐसे जो दोस्त हैं वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। और यहाँ कुछ निशानियां मैं आपको बताती चलूं कि उन चीजों में, इन लोगों में क्या चीजें ऐसी जाहिर होंगी कि जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि वो आपके दोस्त नहीं है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो हमारे मुंह पर हमारे होते हैं, लेकिन जब हम नहीं होते उस जगह पर तो वो हमारी बुराइयां उन्हीं लोगों के साथ करने लग जाते हैं जो कि हमारे दुश्मन होते हैं। तो ऐसे लोगों से खुदारा परहेज करें और अपनी जरा सी वक्त को और बेहतर बनाने के लिए आप किसी भी दोस्त का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ वक्ती अपना टाइम गुजारने के लिए दोस्त बनाते हैं।
لیکن جب آپ کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کے راز بھی جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں. اس کی ساری باتیں جو آپ کی سے کہی گئی ہوتی ہیں تو وہ آپ ساری شیئر کر دیتے ہیں. تو خدا را ایسے مت کریں کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ سمجھ کر, کیونکہ آپ کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھ کر اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دیا ہے تو آپ جو ہے اس چیز کا غلط فائدہ مت اٹھائیں, بلکہ وہ راز جو ہے وہ اپنے پاس سیو رکھیں. اور یہی اندازہ لگائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو راز ہیں جو کہ صرف حقیقتاً میں کہوں گی کہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندوں کے راز جو ہیں وہ محفوظ کیے ہوئے. تو اسی طرح انسانوں کو چاہیے کہ بہت نہیں لیکن تھوڑی بہت کوشش کریں کہ مخلص ہو کر دیکھیں لوگوں کے ساتھ, اور جو آپ کو سکون ملے گا پھر وہ کسی چیز میں بھی نہیں مل سکتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اور نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی فیملیز کی بھی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے آپ کو دوست کہتے ہیں. تو ان لوگوں سے آپ ابھی سے, اگر آپ کے ایسے دوست ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی سے آپ ان سے جو ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ دوستی توڑ دیں, اور نہ ہی آپ کو دوستی توڑنی چاہیے, کیونکہ دوست جو ہے وہ آپ ضرور بنائیں لیکن ایک لمٹ کے ساتھ, کیونکہ زندگی میں ہمیں انسان جو ہے انسانوں کو ہمیشہ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس سے کہ سوشیالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے, وہ سوشل اینیمل ہے, اس کو ہر موقع پر کسی دوسرے انسان کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے. لیکن دوست جو ہے اس کو پرکھیں, اور اتنا بھی مت پرکھیں کہ اس کو آپ کھو دیں. لیکن جو دوست آپ کو ڈیگریڈ کرے, ہمیشہ آپ پر طنز کرے, آپ کا مذاق اڑائے, اور بڑا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ہنسی مذاق میں ہم ایسی تلخ باتیں کیے جاتے ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے ذہنوں میں وہ رہ جاتی ہیں. تو وہ ہم بڑا کہتے ہیں کہ یہ تو جسٹ جوکنگ, یہ ایک ایسا جوک تھا کہ جس نے آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ہلا کے رکھ دی. یہ ایک ایسا جوک تھا کہ جس میں آپ نے ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے راز بھی بیان کر دی, اس کی جو اس کی خامیاں تھی وہ آپ نے بتا کے رکھ دی. یہ کیسا راز ہے, اور یہ کیسا آپ کا مذاق تھا کہ آپ نے اس کی ساری جو ہیں باتیں جو ہیں دوسرے لوگوں کو بتا دی. تو ایسے لوگوں سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے, اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو موقع ہی مت دیں, اور ایسے لوگوں کو موقع نہ دیں کہ آپ پر کوئی بات کر سکے اور آپ کا کوئی مذاق اڑا سکے. اور ایک جو میں کہوں گی کہ آپ کا ڈسٹینس جو ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے, فاصلہ رکھیں ایسے لوگوں سے. اور دوستی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ کی فیملی میں اگر آپ کے پیرنٹس اگر آپ کے اچھے دوست ہیں, آپ کو باہر کی دوستوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب آپ اپنا سارا ٹائم اپنے فرینڈس کو دینے کے بجائے اپنی فیملیز کو دیں گے, اپنے پیرنٹس کو دیں گے, اسپیشلی اگر آپ کی کوئی بہن ہے آپ یہی ٹائم اس کو دیں گے, تو یہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل ہے. کیونکہ یہاں سے آپ کو یہ نہیں ہوتا نا, بڑا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ ہماری بات باہر نکل جائے گی, یہ آپ پر کوئی ہنسے گا نہیں, آپ کا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. تو اچھا ہے کہ اپنے جو آپ کی جو پیرنٹس ہیں, وہ آپ کی جو بہن بھائی ہیں, ان سے آپ دوستی رکھیں. اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے, اور یہ کہ سبق بھی ہے. اور جو پیرنٹس ہمیں اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں, میں یہ کہوں گی کہ دوست بھی اس طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ دوست کو بڑا پیار ہوتا ہے آپ سے. وہ دوست چاہے گا کہ میری دوستیں ہیں بہت مجھ سے کرتی ہیں, وہ جب میں ان پہ تھوڑا سا وہ کر لیتی ہوں, تھوڑا سا وہ اگر مجھے ہو جاتا ہے نا کہ میں اگر ان پہ تھوڑا سا آنکھوں میں دیکھ لیتی ہوں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے, تو وہ اسی طرح مجھے کر دیتی ہیں, سپورٹ بھی کر دیتی ہیں. تو مطلب کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. ہوپ سو کہ آپ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سک رہے ہوں گے.
اور یہ باتیں خیر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی. تو میری فرینڈس اگر کوئی غلط راستے پر ہے تو اگر وہ تھوڑا سا معصوم اگر مجھے بولتی ہے تو میں کہتی ہوں چلی جاؤ لیکن خیال رکھنا اپنا. تو نہیں کرنا چاہیے اسے. بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک اگر ہم یہ بات پیرنٹ سے کریں تو وہ بڑا زبردستی ہمیں ڈانٹ کے اس چیز سے روکیں گے. تو پہلے تو ہمیں بڑا غصہ آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن اینڈ پر جب ہم دیکھیں گے, اس کا جب رزلٹ دیکھیں گے تو وہ ہمیں لگے گا کہ بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے اس چیز سے روکنے کے لیے. تو یہی ہوتی ہے اپنوں کی پہچان اور یہی ہوتی ہے غیروں کی پہچان. خالد رضا لکھتے ہیں کہ اچھا دوست تلاش کرنے کے لیے خود اچھا انسان بننا چاہیے. اچھے دوست خود بخود مل جاتے ہیں. بالکل آپ کو اچھا ہونا پڑے گا تبھی آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. اور جب آپ برے ہوں گے ظاہر سی بات ہے آپ کو آپ جیسے ہی دوست ملیں گے. اس لیے دوستوں کی پہچان جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا انگلش میں ایک محاورہ پڑھا تھا, بڑا کہتے ہوتے نا کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے ہی آپ ہوں گے. اگر ہمارا دوست کوئی برا ہے جو آپ کو جو سوسائٹی کے اندر جس کا جو نام ہے بڑا برا چل رہا ہے, جس کو لوگ اچھے نظر سے نہیں دیکھتے, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, تو جب ہم اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہوگا. اور اگر آپ کی جو کمپنی ہے وہ بڑی اچھی ہے, آپ خود اچھے نہ بھی ہوں, اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے اور تو لوگ بھی یہ کہیں گے کہ یہ بھی اچھا ہی ہے. تو اس لیے دوست جو ہے نا دوست ایسے رکھیں جس سے آپ کی پہچان بھی اچھی بنے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نا آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اور صحبت آپ ایسے اچھے لوگوں میں رکھیں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہ بنے بلکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اسموتھلی چلتی رہے. خالد رضا لکھتے ہیں السلام علیکم, بہت خوبصورت پروگرام. تھینک یو سو مچ خالد رضا. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں ہزاروں میں صرف وہ ایک خاص شخص ہی کافی ہے جو میری غیر موجودگی میں میری برائی نہ سن سکے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں اور آسان بناتے ہیں. لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس کے دوست ہیں, لیکن معلوم تب چلتا ہے کہ جب آپ کی کوئی دوسرا برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بولنے نہ دے. تو میری زندگی میں بہت ایسے خوبصورت دوست ہیں جو کہ میری برائی جو ہے وہ کرنے ہی نہیں دیتے, ایون کہ پیرنٹس کو بھی. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو اپنا جن دوستوں پر ٹائم لگایا وہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوا. اور زندگی میں دوست آپ کا میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک ہوتا ہے, دوست آپ کے ورک پلیس پہ بھی بن جاتے ہیں. اور آپ کے بچپن کے دوست جو ہے نا, دوست ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت باتیں کرتے رہیں. اب میری بچپن کی اگر میں دوستی کی بات کروں تو میں اس سے بہت کم باتیں کرتی ہوں. ایون کہ میری کزن ہے تو میں بہت کم اس کے گھر جاتی ہوں. ابھی وہ مجھے خود ہی یاد دلا رہی تھی کہ 4 to 5 months ہو گئے تو میرے گھر آئی نہیں ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ دوستوں میں باتیں ہوں, ڈھیر ساری باتیں ہوں, ملنا ملانا ہو, یہ چیز میٹر نہیں کرتی. لیکن میں یہ کہوں گی کہ جب بھی ہم لوگوں پر مشکل وقت آتا ہے ہم لوگ ضرور ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے اندر جو جتنا گیپ آ گیا ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی ہم ملتے ہیں ہم اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ 5-6 منتھ کیا چیز تھی, ہم نے کیوں اتنا گیپ لگایا. تو ہم وہ 5-6 منتھ کی اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں خود بھی اچھا لگتا ہے. جب کبھی ہمارے گھر آتی ہے ہم پوری رات نہیں سوتے. تو ایسی دوستوں کی زندگی میں بڑی ضرورت ہوتی ہے.
سو کہ آپ کو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی اچھا لگا ہو. میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, میری فرینڈ سے ریلیٹڈ. ہوپ سو کہ آپ کو اچھا لگا ہو. جو میرے پیارے, کیونکہ ہماری ایک فیملی بن گئی ہے سنو کی بھی, اور جو آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں, اتنی محبتیں دیتے ہیں اور اتنا احترام کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے جو ہیں وہ ایک بہترین دوست ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں, وہ بھی, میں چاہوں گی کہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں اچھے اچھے دوست بنائیں, اور راز کسی کو نہیں دینے. راز جو ہے وہ خود میں محفوظ کر کے رکھنے ہیں اپنے, تاکہ جب آپ پر وہ دوست آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر یہ چلا گیا تو میرے راز کسی دوسرے کو بتا نہ دے. تو ایسا نہیں کرنا, آپ لوگوں نے اپنے راز جو ہیں وہ محفوظ کر کے رکھنے ہیں. تو ایک شعر جو ہے جو مجھے بڑا پسند لگتا ہے, چھوڑے نہ میرا ساتھ مصیبت میں جو مولا, چھوڑے نہ میرا ساتھ مصیبت میں جو مولا, ایک دوست حبیب ابن مظاہر ساتھ آ کر. سو ہوپ سو کہ آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آر جے کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.